تو چلیے سیدھا آج کے اس زبردست موضوع پر آتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کمال کی تبدیلی پر بات کرنے والے ہیں جو مدارس کے طالبوں علموں کی سب سے بڑی اور سچ پوچھے تو سب سے ڈراؤنی مشکل کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے والی ہے۔ عربی گرامر یا ترکیب کا وہ خوف جسے دیکھ کر اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ کیا ہو اگر ہم اسے ایک سادہ سے ریاضی کے فارمولے میں بدل دیں؟ جی ہاں، بالکل میتھس کی طرح۔ اس نشاط کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اس مشکل اور الجھی ہوئی نظر آنے والی عربی ترکیب کو ایک ایسے سانچے میں ڈھالا جائے کہ آپ اسے کبھی نہ بھولیں۔ اور اس منی ماسٹر کلاس کا جو ہمارا سلیبس ہے وہ کچھ اس طرح چلے گا۔ سب سے پہلے ہم اس ترکیب کے خوف کا پوسٹ مارٹم کریں گے، پھر ہم وہ 7 جادوئی راز دریافت کریں گے جو گیم چینجر ہیں۔ اس کے بعد ہم باقاعدہ اسمارٹ اسٹوڈنٹ نوٹ بک بنانے کا پریکٹیکل طریقہ سیکھیں گے جس میں ویژول کلر کوڈنگ اور آخر میں روزانہ کا چیلنج شامل ہوگا۔ یعنی یہ سیشن صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ ایک مکمل پریکٹیکل گائیڈ ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سیکشن 1، ترکیب کا خوف اور رٹے کی عادت۔ ذرا ایمانداری سے اس منظر کا تصور کریں۔ ایک طالب علم استاد صاحب کے سامنے بیٹھا ہے، کتاب کھلی ہے، کلاس میں بالکل خاموشی ہے اور سب کی نظریں اسی پر جمی ہیں۔ لیکن طالب علم کا کیا حال ہے؟ ماتھے پر پسینے چھوٹ رہے ہیں، دل دھک دھک کر رہا ہے کیونکہ عبارت اس قدر مشکل لگ رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا شروعات کہاں سے کرے۔ ہوتا کیا ہے؟ سالہ سال ہم بس نحوی قاعدے رٹنے میں گزار دیتے ہیں نا۔ ضربہ یضربوں کی گردانیں تو طوطے کی طرح زبانی یاد ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی اصل عبارت سامنے آتی ہے دماغ بالکل بلینک ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ اور یقین جانیں یہ جدوجہد بالکل حقیقی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ نہیں کہ طالب علم کمزور ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اسے تکنیک سکھائی ہی نہیں گئی۔ رٹا تو لگوا دیا پر مسئلہ حل کرنا نہیں سکھایا۔ اور یہ چیز صاف ظاہر کرتی ہے کہ پرانا طریقہ اب بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ صرف رٹا لگانا آپ کے ذہن کو بری طرح تھکا دیتا ہے، جبکہ جو نیا طریقہ ہم سیکھنے والے ہیں وہ ترکیب کو ایک میتھ ایکویشن کی طرح حل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب آپ عربی جملوں کو منطق اور فارمولوں کی نظر سے دیکھیں گے تو مشکل سے مشکل صفحہ بھی آپ کو بائیں ہاتھ کا کھیل لگنے لگے گا۔ سیکشن 2، ترکیب کے وہ 7 جادوئی راز۔ اب ہم اس اصل حل کی طرف آ رہے ہیں جو اس خوف کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ ان رازوں میں سے ایک سب سے زبردست راز ہے پہلے لفظ کی طاقت۔ کسی بھی جملے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے نا، وہ دراصل پورے جملے کا نقشہ، اس کا پورا میپ آپ کے سامنے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک ماسٹر کی طرح ہے۔ اگر آپ نے صرف اس پہلے لفظ کی صحیح پہچان کر لی تو یقین مانیں آپ کے پاس پوری ترکیب کا ایک اسٹریٹجک بلو پرنٹ آ جاتا ہے۔ آگے کا راستہ خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور شاندار ٹیکنیک یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان جو ایک چھپا ہوا کنیکشن ہوتا ہے اسے صرف ایک سرسری نظر میں کیسے پہچانا جائے۔ یہ وہ راز ہیں جو آپ کو وہ سپر پاور دیتے ہیں کہ جب باقی کلاس الفاظ کے مطلب ڈھونڈنے میں الجھی ہوگی، ایک سمارٹ طالب علم فوراً مبتدا اور خبر کا رشتہ سمجھ کر پوری ترکیب کا ڈھانچہ سیکنڈوں میں کھڑا کر لے گا۔ ہے نا کمال کی بات؟ سیکشن 3، اسمارٹ اسٹوڈنٹ نوٹ بک کا سیٹ اپ۔ تو چلیں اب ڈائریاں اور قلم نکالنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ کوئی روایتی بورنگ سا لیکچر نہیں ہے۔ ہم اسمارٹ میتھڈ سیکھ رہے ہیں۔ ہم اس خاص آہا مومنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ پرجوش لمحہ ہوتا ہے جب سیشن کے دوران اچانک آپ کو کوئی بات پہلی بار سمجھ آتی ہے اور دل سے آواز نکلتی ہے، اچھا تو یہ ایسے تھا۔ بس اسی بات کو آپ نے اپنی نوٹ بک کے صفحے کے بالکل اوپر والے حاشیے یعنی ہیڈر میں لکھ لینا ہے۔ یہ آپ کا وہ ذاتی تجربہ ہے جو امتحان کی رات آپ کے سب سے زیادہ کام آئے گا۔ تو آخر یہ اسمارٹ نوٹ بک بنے گی کیسے؟ اس کے 2 بنیادی قدم ہیں۔ پہلا قدم، اپنی نوٹ بک کا سب سے پہلا صفحہ تار کے رٹا یعنی رٹا چھوڑنے والے فارمولوں کے لیے وقف کر دیں۔ ان ترکیب کے 7 رازوں کو الگ الگ رنگ کے مارکر سے لکھیں تاکہ جب بھی آپ کاپی کھولیں یہ فارمولے سیدھا آپ کی آنکھوں کے سامنے رہیں۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ پریکٹس والے صفحے کے بالکل درمیان میں ایک سیدھی لائن کھینچ لیں۔ یہ سیٹ اپ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اب اس درمیانی لائن کا مقصد کیا ہے؟ یہ دراصل 2 کالم والا طریقہ یا 2 کالم میتھڈ ہے۔ اس میں آپ بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ پر وہ مشکل عربی جملہ لکھیں گے جس کی آپ نے ترکیب کرنی ہے، اور دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ پر آپ اس جملے میں لگنے والا وہ مخصوص نمبر یا راز لکھیں گے۔ مثال کے طور پر راز نمبر 3، مبتدا کی پہچان۔
عربی عبارت کو سیدھا ایک نمبر والے اصول کے ساتھ جوڑنے کا یہ طریقہ دماغ کو میتھ کی طرح منطق استعمال کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس سے غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ سیکشن 4 کلر کوڈنگ اور ویژول میپنگ۔ اب نوٹ بک کا جو یہ حصہ ہے نا، یہ سیدھا آپ کی بصری مہارتوں یعنی ویژول میموری پر وار کرتا ہے۔ ترکیب کرنا اب کوئی بورنگ کام نہیں، بلکہ ایک کلرفل گیم بننے والا ہے۔ اصول بہت ہی سادہ ہیں۔ ترکیب کرتے وقت اسم کو نیلے رنگ سے ہائی لائٹ کریں، فعل کو سرخ رنگ سے اور حرف کو سبز رنگ سے۔ یہ کلر کوڈنگ آپ کے دماغ کی وائرنگ اس طرح کر دے گی کہ آپ ترکیب کے ماہر بن جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈراؤنی عبارتیں آپ کو ایک خوبصورت اور حل شدہ پزل کی طرح نظر آئیں گی۔ سیکشن 5 روزانہ ایک جملے کا چیلنج۔ اب ہم نوٹ بک کے بالکل آخری لیکن سب سے پاورفل حصے کی طرف مڑتے ہیں۔ نوٹ بک کے آخر میں ایک خاص حصہ بنائیں جہاں آپ روزانہ مشق کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان 7 اصولوں کی مدد سے روزانہ ایک جملے کا چیلنج لیا جا سکتا ہے؟ کوئی بڑی کتاب حل نہیں کرنی، بس روزانہ صرف ایک نیا جملہ لکھنا ہے اور ان 7 اصولوں کو لگا کر اس کی ترکیب خود کرنی ہے۔ تھوڑا سا وقت، لیکن روزانہ کی یہ چھوٹی سی عادت آپ کے علم کو لوہے کی طرح پختہ کر دے گی۔ اور اب سب سے زبردست بات، ایک پرو ٹپ دے رہا ہوں۔ جو طالب علم ان 7 اصولوں کو اپنی اسمارٹ نوٹ بک پر لکھ کر اس کی تصویر ہمارے کامنٹس میں یا کمیونٹی ٹیب پر شیئر کرے گا، میں خود اس کی ترکیب چیک کر کے آپ کو فیڈ بیک دوں گا۔ جی ہاں، پرسنل فیڈ بیک۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جس سے آپ کو لگے گا کہ واقعی کوئی آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا علم سیکھنے کا بالکل نیا اور اسمارٹ انداز ہے۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے دوستوں کہ اگر صرف یہ 7 راز رٹے کے سالوں پرانے خوف کو یوں چٹکیوں میں ختم کر سکتے ہیں، تو اسمارٹ طریقے سے سیکھنے کی اور کتنی حدیں ہیں جو ہم مل کر عبور کر سکتے ہیں۔ تو بس آج ہی اپنی کاپیاں اٹھائیں اور شروع ہو جائیں۔